صبح بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اختتامی مجلس ہے اور مجھے بانیہ جالس کا حکم تھا پہلے جب میں آنے لگا کہ 5:45 بجے، چونکہ لوگوں کو جانا بھی ہوتا ہے دور دور، مجلس کا اختتام ہونا چاہیے، لیکن اس وقت 5:40 ہیں۔ 5 منٹ میں کیا مجلس پڑھوں؟ تھوڑی سی رعایت آپ مجھے دیں، تھوڑا سا ذکر علی اور پھر مسائل۔ ذکر علی چونکہ اب ان دنوں میں واجب ہر دور میں ہے، لیکن ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ علی اصول دین کی حیثیت میں بھی واجب، علی ہماری ماں کی دیانتداری کی، علی کی محبت مستند علامت ہے۔ تھک تھک کے نہ بولا کرو، میرے ساتھ بولا کرو تو بہت بلند، نہ بولو تو مرضی ہے آپ کی۔ کائنات کا عظیم ترین انسان علی، دنیا میں 2 ہستیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کی حیثیت میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑے آرام آرام سے سنتے ہو، جہاں جی چاہے بول پڑھنا تھوڑا تھوڑا، ورنہ 1 رباعی پڑھ کے میں کوشش تو کروں گا کہ آپ بول پڑھیں، اور بول پڑھیں گے یقیناً۔ اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ سمجھ آنے والی ہستی نہیں، وہ لامحدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ اگر سمٹ جائے ہماری عقل میں تو اللہ اللہ نہیں رہتا، لیکن کائنات میں، مخلوق میں، آدم سے لے کے آج تک صرف ایک علی کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹکریں مار مار کے شافعی مر گیا، علی سمجھ میں نہ آیا۔ دنیا کے امام علی کو نہیں سمجھ سکے، گھٹیا ترین قوم کے فرد جن کے بارے میں علی نے کہا ہے کہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ ذرا جاگو یار تھوڑا سا، انہیں علی کیسے سمجھ میں آئے؟ کائنات کے سائنسدان یہاں کھڑے کر دو میرے سامنے، میرے سامنے سارا مجمع ہے اس وقت، اور یہ میرے لیے بہت بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے جتنا میں توقع بھی نہیں کرتا تھا کہ بلا کائنات کے سائنسدان میرے سامنے اکٹھے کر دو، آرکیالوجسٹ اکٹھے کر دو، آثار قدیمہ کے ماہرین اکٹھے کر دو، سائیکالوجی کے ماہرین اکٹھے کر دو۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ بس سوال میرا نانا ہاں صحیح، سوال ہی نہیں۔ علی کے ناخن کی نوک کا پھینکا ہوا دروازہ، سلامت رہو۔ میں سوال کرتا جاتا ہوں، سوچتے رہنا، علی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ 39 دن خیبر میں محمد رہتا ہے، سارے شجاعان عرب، صحابی تابعی اکٹھے، خیبر فتح نہیں ہوتا۔
39ویں دن کی شام کے تھکے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے وقت مرحب نے جب فاحشہ عورتوں سے کہا گیت گاؤ رسالت کی توہین کے، ان عورتوں نے گیت گایا، رسول پریشان ہوا، مصلی عبادت بچھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے پیغمبر نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے۔ جاگو یار جاگو ذرا، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اب یہ گیت تو بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں آئے تو بتا دینا، مجھے بتا دینا۔ استغاثہ کیا، علی آیا، خیبر میں کیوں؟ علی خیبر میں نازل ہوا قرآن کی آیت کی طرح، علی بغیر جبریل کے نازل ہوا۔ تھک گئے ہو؟ پیغمبر کہتے ہیں یا علی بسم اللہ گھوڑے سے اتر، میرے خیمے میں چل، کچھ اپنی سنا کچھ میری سن۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ خیبر نزدیک ہے، تیرا خیمہ دور ہے۔ تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو؟ فتح کر کے میں ابھی آیا۔ پیغمبر کہتے ہیں بسم اللہ، علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، باگ اٹھائی۔ توجہ میری جانب، اگر ایک لمحے کو محسوس ہو کہ رتیا میں نہیں بیٹھے، خیبر کے میدان میں پہنچ گئے ہو تو نعرہ بہت بڑا سنا دینا۔ علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ اٹھائی، گھوڑا چلنے لگا، ادھر سے چلنے لگا گھوڑا۔ یہ تلوار نے گھوڑے سے کہا، تلوار نے، علی کی تلوار نے گھوڑے سے کہا۔ اب چپ بیٹھے ہو نا، اب میں سنوں گا تم سے آسمانی نعرہ۔ تلوار علی کے گھوڑے سے، علی کی تلوار علی کے گھوڑے سے، علی کی تلوار کیا کہتی ہے؟ چنچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل۔ یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند کر کے، یہ کوئی نعرہ نہیں۔ ساجی توجہ، حیدری توجہ میری جانب۔ جن کی رگوں میں علی کی مودت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے، جسے اعتماد ہے کہ علی کو ماننے سے جنت بسم اللہ کر کے ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے، سلمان مزاج بن کے، ابو ذر تینت بن کے، میسم حیثیت بن کے، شمس سرست بن کے، ابو ذر حیثیت بن کے اتنا بلند نعرہ لگائے کہ ہر کوئی بہلول نظر آئے۔ آسمانی نعرہ، علی تیرے کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تلوار گھوڑے سے کہتی ہے کہ یا علی تیرے کیا کہہ، چنچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل۔ علی کا واسطہ ذرا دینا اگر دعائیں قبول کرانی ہے تو، چنچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل، بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل، دھرتی کو مثل برگ گلے تر مسل کے چل، آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل، چہرے پہ گرد آئے و تین مل کے چل۔ تلوار کہتی ہے ہر دشمن علی کو، ہر دشمن علی کو، تلوار کہتی ہے ہر دشمن علی کو سموں سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے ٹل کے چل۔ حیدری سلامت ہو بابا۔ حیدری جاگ صاحب لطف آ رہا ہے، اتنے وقت میں یہی ہو سکتا ہے۔ چنچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل، بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل، دھرتی کو مثل برگ گلے تر مسل کے چل، آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل،
چہرے پہ گردے آئے و تین مل کے چل، ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے ٹل کے چل۔ گھوڑا کہتا ہے ایسے کیوں چلوں، گھوڑا کہتا ہے ایسے کیوں چلوں، گھوڑا کہتا ہے ایسے کیوں چلوں، تلوار کہتی ہے بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر۔